اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النجم۔ نجم کا معنی ہے ستارہ۔ اللہ رب العزت نے اس کی قسم اٹھا کر تین چار صفات بیان کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلی چار آیات میں والنجم اذا ہوا یہ قسم اٹھائی، پھر آگے تین آیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب رسالت کو بیان کیا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 12 تک علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، یہاں تک سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات ہیں متفق علیہ۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى۔ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، لیکن مختلف فی، مطلب اس میں مفسرین کی اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے متعلق ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کو ان آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ افَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ نزلۃ اخری یہ بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہاں سے لے کر پھر وَلَقَدْ یہ لَقَدْ رَآ من آیات ربہ الکبریٰ آیت نمبر 18 تک، یہ بالاتفاق واقع معراج کے متعلق یہ آیات مبارکہ ہیں، جس میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ تو مکہ کی سرزمین پر دیکھا، اور دوسری مرتبہ پھر سید الملائکہ کو سدرۃ المنتہا پر دیکھا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس جنت مأویٰ ہے۔ مأویٰ کا معنی جو کسی کا ٹھکانہ ہو، رہنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، قرار پکڑنے کی جگہ۔ یہاں اللہ کے ملائکہ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، شہداء کی ارواح بھی پرندوں کی صورت میں پرندوں کے اجسام کے اندر یہاں ہیں، اور متقین کی ارواح بھی۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس نے سدرہ کو ڈھانپ لیا جو ڈھانپ لیا، اس سے وہی ان کی ارواح مراد ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، سید الملائکہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی نگاہ نے اس میں دھوکہ نہیں کھایا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ تو اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی، اور قسم اٹھا کر اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب رسالت کے بارے میں گواہی دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو اپنی بات میں غلط ہیں، نہ اپنے فعل میں غلط ہیں۔ تفسیر تو میرے خیال ہو چکی ہے، اس میں تو اب دوبارہ سے اس کو دہرائیں گے تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ بس یہ اجمالی طور پر میں نے اس کا کچھ جو خلاصہ تھا ان آیات مبارکہ کو میں نے بتلا دیا۔ جو بنیادی بات سمجھانی ہے ان آیات مبارکہ میں وہ یہی سمجھانی ہے کہ وحی کا سلسلہ اللہ سے پیغام اللہ کی مخلوق تک یہ انتہائی محفوظ ہے، اس میں کسی طرح کے رد و بدل کی نہ گنجائش ہے، نہ شک و شبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت، اپنی کیفیت، اپنی صفات بھی اتنی اعلیٰ ہیں کہ وہ نہ اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے ہیں، نہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی عمل کرتے ہیں۔ یہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اس آیت کا تعلق اعمال دینیہ کے ساتھ ہے، باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جو بھی لفظ بولتے ہیں وہ اللہ کی پرمیشن اور اجازت کے ساتھ ہی بولتے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی شامل نہیں ہوتی، یہ مطلب نہیں۔
یہ مطلب ہے کہ احکام دینیہ میں سے جو عمل دین سمجھ کے کیا جاتا ہے اور دین کے طور پر آگے بیان کیا جا رہا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نفس کو دخل نہیں۔ اللہ کے رسول ایک ناقل کی حیثیت سے ہیں، اللہ سے لیا اور اللہ کی مخلوق کو دے دیا۔ وما ينطق عن الهوى، خواہش نفس سے آپ نہیں بولتے۔ اب اس کے علاوہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا بولنا اور آپ کا اپنے دوست احباب سے، اپنی ازواج مطہرات سے، اپنے ساتھیوں سے گفت و شنید کرنا، اس کا اس آیت سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے مغلوب نہیں ہوتے۔ آپ کی ہر بات ہے اللہ ہی کتابیں، لیکن جس چیز کو بطور وحی بیان کیا جائے گا وہ وما ينطق عن الهوى کے اندر وہی چیزیں داخل ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا، آپ کی خواہش نفس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ صرف اللہ سے لیتے ہیں اور مخلوق تک پہنچا دیتے ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی عصمت کو بھی بیان کیا اور آپ کی فعلی عصمت کو بھی بیان کیا۔ قولی عصمت کا مطلب آپ بات کبھی غلط نہیں کرتے، فعلی عصمت کا مطلب آپ کام بھی کبھی غلط نہیں کرتے۔ آپ اپنی بات کے اندر بھی درست ہیں اور آپ اپنے فعل کے اندر بھی درست ہیں، اور اس وجہ سے درست ہیں کہ آپ اللہ کی مرضی کے علاوہ آگے کوئی بات پہنچاتے نہیں۔ جو دین کی بات ہے وہ اللہ کی مرضی، منشا، اجازت اور اللہ کے حکم ہی سے پہنچاتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا تک یہ عصمت پیغمبر آ گئی۔ پھر اس کے بعد واسطہ ہے اللہ اور سید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس واسطے کی قوت کو بیان کیا کہ وہ واسطہ بڑا مضبوط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، قولن بھی فعلن بھی، اپنی مرضی اور خواہش پہ مغلوب بھی نہیں ہوتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں فرشتہ جب لے کر آ رہا ہو وہی تو شیاطین نے کچھ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس میں کچھ ملاوٹ کر دی ہو، تو اللہ نے اس کی نفی فرمائی کہ نہیں، جبرائیل اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے کہ کوئی اس کی طاقت کے آگے مخلوق میں سے اور نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کی مضبوطی کا عالم یہ ہے کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ، یہ ذو مرہ کا معنی بھی ذو قوت ہے، اور یہ شدید القویٰ ہی کی تاکید ہے۔ فاستویٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا فرشتہ مضبوط اور طاقتور ہے، اس پر کسی شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی وحی میں، پیغام میں جو اس نے اللہ سے لیا اس کے اندر کوئی رد و بدل کروا دے۔ لہٰذا وہ واسطہ بھی بالکل سیو ہے، محفوظ ہے۔ پھر ایک تیسرا اشتباہ ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے واسطہ بھی محفوظ ہے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ٹھیک ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس واسطہ کو پہچاننے میں کوئی غلط فہمی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم جبرائیل کون ہے؟ تو اللہ نے اس شبہ کو یہاں دور کیا فاستویٰ کے اندر۔ فاستویٰ کے ویسے معنی برابر ہونا، اور مطلب یہ ہے کہ وہ عرش سے جب وحی لے کر آئے تو پھر افق اعلیٰ پر وہ مستوی ہو گئے اپنی کرسی پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں پہ دیکھا۔ تو صرف یہ نہیں کہ جبرائیل مضبوط ہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پہچانتے بھی ہیں۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اعلیٰ افق اصل میں کہتے ہیں زمین و آسمان کے کنارے جہاں پہ ملتے ہیں، اور ایک وہ حصہ ہے جو زمین اور آسمان دونوں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سے اوپر والے حصے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ پھر ایک اور شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مضبوط بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے دور No.
ہلو، یہ آواز میری طرف سے بند ہے کہ نہیں؟ سب کی بند ہے؟ نہیں 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 نہیں، وہ میرے خیال سے شاید ان کا نیٹ ڈسٹرب ہوا ہے، وہ چلے بھی گئے ہیں ابھی. آواز نہیں ہے، ساری کی آواز نہیں ہے. ہو سکتا ہے نیٹ کا مسئلہ ہو گئے، ابھی آ جائیں گے واپس. ساری کی طرف سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت نیٹ ورک آج تھوڑا سا نا خراب کر رہا ہے سر کے بعد سے، اس وجہ سے میرے خیال ڈسکنیکٹ ہو گئی میٹنگ. ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے پھر ان تمام شبہات کو دور کیا کہ وحی کا سلسلہ ہر طرف سے محفوظ ہے اور بڑے اچھے طریقے سے محفوظ ہے، کسی طرح کا اس میں اشتباہ نہیں، شک و شبہ کی گنجائش نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الملائکہ کو صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ قریب سے دیکھا. ثم دنا فتدلی، قریب ہوئے پھر اور زیادہ قریب ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ دو کمانوں کے بالکل دو کمانوں کی طرح، جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہے یا اس سے بھی کم، اتنا قرب نصیب ہوا. عرب میں کمانوں کو آپس میں ملا کر اتحاد، اتفاق، یکجہتی کا مظاہرہ کرتے تھے. تو اسی کو یہاں تعبیر کیا گیا کہ جیسے عرب کے اندر دو کمانے آپس میں ملا کر اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہم دونوں ایک ہیں، ہماری خوشی ہمارا غم، ہم ہر ایک بار سے ایک دوسرے سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اتنا قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ہوا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی. ما اوحا، جو وحی انہوں نے رسول اللہ کی طرف کی. ایک ترجمہ یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی. ما اوحا، جو بھی وحی کی. تو پھر اس صورت میں جو وحی کی یہ مبہم ہوگا. پھر اس ابہام کے لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ وحی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور بشارت کے، بطور خوشخبری کے، بطور اعزاز کی اللہ کی طرف سے یہ سنایا گیا، بتایا گیا کہ میرے محبوب انبیاء میں سب سے پہلے آپ، امتوں میں سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی. ما کذب الفؤاد. اب ایک تیسرا شبہ یہ رہ گیا ہے کہ حضور خود بھی صادق، اپنے قول میں بھی اپنے عمل میں بھی، خود بھی راہ راست پر. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو وحی لانے والے وہ مضبوط بھی ہیں، اللہ کے رسول انہیں پہچانتے بھی ہیں، اللہ کے رسول کی ان کے ساتھ ملاقات بھی ہو چکی ہے. لیکن ایک شبہ ابھی بھی باقی ہے کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطے کے مضبوط ہونے کے باوجود اور خود صاحب ہدایت ہونے کے باوجود ممکن ہے کہ آپ کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہو. اللہ نے اس شبے کو اس آیت میں دور کیا. ما کذب الفؤاد ما رأى، حضور نے جو دیکھا آپ کے دل نے جھوٹ نہیں بولا. فؤاد کا معنی دل. ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ نہیں بولا. ما رأى، جو حضور نے دیکھا.
سادہ لفظوں میں آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل کا پیغام سنا بھی سمجھا بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ سن تو لیا لیکن سمجھ نہ سکے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، جبرائیل کو دیکھا بھی ہے، دیکھ کے پہچانا بھی ہے، اور قریب سے دیکھا ہے، انہیں کسی طرح کا اشتباہ نہیں لگ سکتا. جب یہ ہر طرح سے بات محفوظ ہے، بھیجنے والا اللہ، لانے والے جبرائیل امین، وصول کرنے والے رحمت للعالمین، تو اب کسی کو جھگڑا تو نہیں کرنا چاہیے، اب کسی کو انکار کی گنجائش تو باقی نہیں رہتی. اس لیے اللہ نے فرمایا افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑا کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر جو انہوں نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اب یہ پھر ایک شبہ جس کو دور کیا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ایک بار حضور نے دیکھا، ایک بار دیکھنے سے ہو سکتا ہے مکمل طور پہ پہچان نہ ہوئی ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایک بار نہیں، دوسری بار پھر دیکھا، ایک بار زمین پہ دیکھا، ایک بار عرش بری پہ دیکھا، ایک بار فرش پہ دیکھا، ایک بار عرش پہ دیکھا، ایک بار مکہ پہ دیکھا، ایک بار پھر سدرۃ المنتہا کے پاس سید الملائکہ کو دیکھا جو اصل ملائکہ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس کو ایک مرکزی یوں کہہ لیں مرکزی ڈاک خانے کی حیثیت حاصل ہے. یہاں سے جتنی ڈاک زمین سے جائے گی ساری سدرۃ المنتہا پہ پہلے، پھر اس کے بعد اللہ کے پاس. اللہ سے جتنی ڈاک، جتنے احکام نیچے کی طرف آئیں گے وہ سارے پہلے سدرۃ المنتہا پہ آئیں گے، وہاں سے پھر فرشتوں کے درمیان ان میں تقسیم ہوگی. تو یہ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے. سدرہ کے ویسے معنی بیری اور منتہا کا معنی انتہائی جگہ، ساتویں آسمان کے اوپر ہے. اندہا جنت المأوا، اس کے پاس جنت ہے. مأوا جو کہ ٹھکانہ ہے، کن کا؟ متقی لوگوں کا اور ملائکہ کا، اور اسی طرح متقی لوگوں کی ارواح کا، ملائکہ کا اور شہداء کی ارواح کا. اذ یغش السدرۃ ما یغشا، جب اس نے بیری کو ڈھانپ لیا، سدرہ کو ڈھانپ لیا جو ڈھانپ لیا. مراد اس سے ملائکہ کا ہجوم ہے، ملائکہ کی اتنی بھیڑ ہے وہاں پہ. ما زاغ البصر وما طغى، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے میں آپ کی نظر کو اشتباہ بھی نہیں لگا، ظاہری بصارت نے بھی دھوکہ نہیں کھایا اور اندر کی بصیرت نے بھی دھوکہ نہیں کھایا. دونوں طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچانا بھی، دیکھا بھی، سمجھا بھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تحقیق انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی. جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اللہ کی قدرت کے مظاہر دیکھے، ملائکہ کا ہجوم دیکھا، بیت المعمور دیکھا، انبیاء کی زیارت فرمائی، سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ، سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ہارون علیہ السلام. ان سب سے ملاقات ہوئی آسمانوں پر، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات، جنت جہنم کا مظاہرہ، اس کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اس سفر معراج کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی. حضرت ایک اب سوال یہاں جی فرمائیے. کہ حضرت ادریس علیہ السلام میں نے سنا ہے کہ وہ چارویں آسمان پہ نا، چوتھے آسمان پہ وہ زندہ ہے، یہ بات صحیح ہے؟ بس حضرت زیادہ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، ان کے بارے میں کوئی زیادہ تحقیقی بات نہیں ہے. اچھا جی. اس کے بعد پھر روئے سخن اب مڑا ہے مشرکین مکہ کی طرف کہ اللہ رب العزت پھر درس توحید دے رہا ہے. یہاں تک تو بات وحی کی ثقاہت اور وحی کے تحفظ کی بات ہوئی. جب سلسلہ وحی اس قدر محفوظ ہے اور اس قدر مضبوط ہے، پھر ہر ایک انسان کو تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی لات و عزا کے پجاری، منات کے پجاری، اللہ کی توحید والے اس محفوظ ترین پیغام کو قبول کرنے کی بجائے اپنے ان وساوس اور بے بنیاد خیالات کی وجہ سے اور اپنے جاہل اکابر اور جاہل آباء و اجداد کی پیروی کی وجہ سے وہ شرک کے اندر مبتلا ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی ڈانٹ بھی پلائی اور ایک استفہام انکاری بھی ہے. استفہام سوال کئی طرح سے کیا جاتا ہے، کبھی سوال کے اندر انکار مقصود ہوتا ہے اور کبھی سوال کے اندر پختگی اور تقریر مقصود ہوتی ہے. کبھی ہم سوال کے انداز میں کسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں.
اب یہاں اللہ رب العزت نے سوال کے انداز میں ڈانٹا ہے، افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے دیکھا لات و عزا کو، ومنات الثالثۃ الاخری، اور منات کو، الثالثۃ جو تیسرا ہے، الاخری دوسرا، یعنی اس دوسرے کے بعد تیسرا ہے، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا کہ الاخری یہ الثالثہ کی صفت ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ تیسرے درجے کا منات، ایک طرح کی توہین ہے، مذمت ہے اس کی منات کی، کہ اللہ نے فرمایا تیسرے درجے کا وہ۔ مشرکین کو اللہ رب العزت نے دعوت فکر دی کہ کیا کبھی تم نے اس غور و فکر کیا اس چیز میں، جس رب کی اتنی صفات اور اتنی خوبیاں ہیں، اور اس کی وحدانیت کی طرف تمہیں بلایا جاتا ہے، اور اس کی وحدانیت ایک مضبوط دلیل کی بنیاد پہ، ایک مضبوط دلیل پر قائم ہے، جبکہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، کیا یہ اس قابل ہیں کہ انہیں معبود مانا جائے اور ان کے آگے سربسجود ہوا جائے؟ جو اپنے وجود کے اندر محتاج ہیں، جو اپنے کھڑے ہونے کے اندر محتاج ہیں، بت خانے میں رکھے جانے کے اندر محتاج ہیں، جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، بولتے نہیں، چل کے جا سکتے نہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو ایک طرف یہ بے جان بت ہیں جن کو بنایا بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے، اور دوسری طرف وہ معبود برحق ہے جس کی الوہیت اور خالقیت کے تم بھی قائل ہو۔ مسئلہ تو صرف تصرف کے اندر ہے، اختلاف تو تصرف کے اندر ہے، اختلاف تو عبادت، وحدانیت فی العبادت کے اندر ہے۔ مشرک اللہ رب العزت کی ذات کا تو قائل تھا، مشرک اللہ کی خالق ہونے کا بھی قائل تھا، اور خالق بھی خالقیت کے اندر بھی وحدانیت کا قائل تھا۔ مشرک نہیں کہتا تھا کہ زمین و آسمان اللہ کے سوا کسی اور نے بنائی، یا اللہ کے ساتھ کوئی اور بنانے میں شریک ہے۔ وہ خالقیت کے اندر شرک کا قائل نہیں تھا، وہ تصرف میں شرک کا قائل تھا، وہ عبادت کے اندر شرک کا قائل تھا۔ تو اللہ رب العزت انہیں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں انہیں دعوت فکر دی ہے، سوچو، غور کرو، ایک طرف وہ معبود برحق ہے جو خالق ہے اس کائنات کا، اور پھر اس نے سلسلہ وحی کو اتنا محفوظ بنایا، پھر اس نے تمہاری ہدایت کے لیے نبی بھیجا، تو اس کی ہدایت جو کہ مدلل ہے اور براہین کے ساتھ مبرہن ہے، بجائے اس کے کہ تم اس پر ایمان لاؤ، تم جن کی عبادت کر رہے ہو کبھی ان کی حقیقت کے بارے میں سوچا، غور کیا، تدبر کیا؟ اتنا تو انسان میں شعور ہونا چاہیے کہ وہ جس کام کو کر رہا ہے وہ سوچے تو صحیح میں کیوں کر رہا ہوں، جس کے آگے میں جھک رہا ہوں وہ واقعتاً اس قابل ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، یا بغیر سوچے سمجھے ہی اپنی جبین نیاز کو کسی کے آگے جھکا دیا؟ اگر بغیر سوچے سمجھے جھکایا تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو اللہ نے مشرکوں کو اس آیت مبارکہ میں تنبیہ فرمائی، کیا بھلا تم نے لات و عزا اور ایک تیسرے منات کے حال میں بھی کبھی غور کیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ وہ قابل عبادت ہیں یا نہیں ہیں؟ ومنات الثالثۃ الاخری۔ محققین کرام نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے، کہ اس میں جو منات تھا، یہ لات ہے، یہ اس کی طائف والے عبادت کرتے تھے، عزا کی مشرکین مکہ عبادت کیا کرتے تھے، اور منات کی عبادت کرتے تھے قبیلہ اوس اور خزرج، جس کا ذکر ہم نے سورہ فتح کے اندر بھی پڑھا۔ ومنات الثالثۃ الاخری۔ میرے خیال ٹائم ہمارا پورا ہو گیا۔ ابھی آج ہم نے تھوڑا سا پیچھے سبق کو صرف دہرایا ہے، اور اسی کو آپ میرے خیال کور کر لیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ یہ آیات مبارکہ کی تفسیر تھوڑی دقیق ہے، تھوڑی مشکل ہے، الفاظ بھی تھوڑے مشکل ہیں، تو ان کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، پھر اس کے آگے انشاءاللہ اگلا حصہ کل پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
नासिर साहब ने पढ़ा दिया सब। पढ़ा दी जी उस्ताद, पढ़ा दी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी पढ़ा दिया। बोलो फिर किताब दिया किताब। और ये तो छोड़ सकता है किताब इल्म नाम की। वाहिद जवाब। मौलवी अफजल साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बोला ना वो मौलवी नासिर साहब आ गए हैं, इसलिए जी जो है तो अपनी पुरानी तरतीब जो है वो फिर बहाल हो गई है। जी ठीक हो गया। हाँ, इसके बाद आपको अभी हिदाया अभी मेरा पढ़ाएंगे। वाला ये पीरियड फायर है मेरा अभी। हाँ हाँ जी, ये पीरियड पारेगा, इसके बाद हिदाया, तो उसके बाद एक दूसरा। जी ठीक हो गया, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, ये शेयर हो रही है किताब। हाँ हाँ जी, सबक वगैरह तो आपको याद ही होगा ना माशाल्लाह। हज़रत सबक तो याद है, लेकिन वो जो औजान है वो बहुत मुश्किल है। ये जो औजान है ये मुश्किल है। याद करने मुश्किल है। ये जो सही फरमा रहे हैं डॉक्टर उमर, ये जो जमा किल्लत और जमा कसरत है, ये मुश्किल है। ये ना इतना वो उस तरह में मैंने आपको अर्ज की थी, इसको आप बस देख लें, जुबानी अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा। मैंने आपको कल ये पहले बता दिया था कि अगर जुबानी नहीं याद होते तो वैसे होने तो जुबानी चाहिए, हमने तो जुबानी याद किए थे, बोला था बात है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन उसकी जो है ना फिर एक पहचान हो जाती है आगे जाके। कभी भी इस तरह का कोई जमा का सीगा आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जमा है। अगर ये आप यहाँ से गुजरे ही नहीं होंगे, इसको आपने याद ही नहीं किया होगा, तो याद तो जाहिर बात है कि वो याद रहते नहीं है। जो हमने पढ़े थे इल्म सरफ में, उसके बाद हमें भूल भूल गए, याद ही नहीं है। उसके बाद ये कल खोल के देखिए तो कल दोबारा पता चला कि ये 10 उजान है। तो पहले हमें भी नहीं पता था कितना उजान है कितना नहीं। लेकिन ये होता है कि वो फिर ना ये एक जहन में बैठ जाते हैं। उसके अलावा ये पूरे हदीस की किताबों में जहाँ भी ये लफ्ज आ जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये जमा का सीगा है, और इसका वाहिद जो है वो क्या है आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब ये खुद्दामुद्दीन एक रिसाला निकलता होता था, ये मौलाना अहमद लाहौरी साहब का वो खुद्दाम रिसाला निकलता होता था, उसका नाम था खुद्दाम। अब जैसे ही वो हमारे जहन में आता था खुद्दाम, तो हमें फौरन पता चल जाता था ये खुद्दाम जो है ये खादिम की जमा है। इसी तरह जो है वो तलबा सीगा इस्तेमाल होता है, तो फौरन पता चल जाता है कि तलबा जो है ये तालिब की जमा है। इसी तरह जो है वो फिरक है, ये जो फिरके आजकल फिरका वारी है, तो इससे जो है फिरक एक आता है,
تو فرق سے جو خود فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فرقے کی جمع ہے، اور غلام کی جمع جو ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ غلمان ہے. اسی طرح عباد، یہ وہ پھر مشکل نہیں ہوتی، وہ اجنبی سا وہ لفظ معلوم نہیں ہوتا. آگے جا کے جب آپ پڑھیں گے نا وہ سیگا آپ کو پہچانا لگے گا، اجنبی معلوم نہیں ہوگا. تو اس لیے زبانی یاد رکھنا تو واقعتاً مشکل ہے، لیکن کم از کم جو ہے نا وہ اتنا ہو پانچ کہ دفعہ پڑھنا چاہیے. کہیں بھی اس کا جو ہے نا اس کے بدل کا کوئی بھی سیگا آ جائے تو آپ کو اتنا معلوم ہو کہ یار یہ جمع کا سیگا ہے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے کہ یہ جمع کا سیگا بن رہا ہے، اس کے باہر جو ہے نا وہ آپ نکال لیں. اتنا تو کم از کم جو ہے نا وہ معلوم ہونا چاہیے. اس میں بعض چیزیں جو ہماری لیے نہیں ہے، جیسے جو ہے یہ ایک تو فرقہ ہو گیا، ایک مرزا ہو گیا ہے، مرضا، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے باقی ہم نے سارے اوزان ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، ہم نے کچھ دیکھا ہوا ہے، پتہ لگتا ہے. ایک دفعہ بندہ جو بیسک جو اس کے اصول ہیں، جو پرنسپلز ہیں، وہ آسان ہے. یہ کیا کہتے ہیں اپنا یہ جمع فرق جو ہے یہ نیا نہیں ہے، فرق تو کافی استعمال ہے. اب سیغہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، سیغے کی جمع کیا آتی ہے؟ سیغ. وہ سیغ اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. سیغے اردو کے اندر تو بولتے ہیں سیغے، لیکن عربی کے اندر اس کی جمع سیغ، اور اسی طرح جو ہے وہ اور فرق کی جمع جو ہے نا آتے ہیں. مرضا جو ہے یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. وَإِن كُنتُم مرضى أو على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے نا. وَإِن كُنتُم جمع کا صیغہ لے کر آئے نا، پیچھے جمع کا صیغہ لے کر آئے کنتم. اب کنتم جب جمع کا صیغہ لے کر آئے تو اب کنتم کے بعد ظاہری بات ہے جو صیغہ آنا تھا وہ جمع کا ہی آنا تھا، وہ اس کا نام واحد کا صیغہ نہیں آ سکتا تھا. وہ ایک تو آیت بھی وہ ہے، شفا آیت ہی والی. پڑھ رہا ہوں، نہیں مرضا والی آیت ہی پڑھ رہا ہوں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. تو یہ میں آیت ہی پڑھ رہا ہوں کہ وَإِن كُنتُم جو ہے یہ جمع کا صیغہ لے کر آئے، تو اب اس کے بعد جو صیغہ آنا تھا وہ جمع کا ہی آنا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ مریض واحد کا صیغہ نہیں لا سکتے تھے، اس کے بعد مردہ جمع کا صیغہ لے کر آئے اللہ تعالیٰ. تو قرآن میں استعمال ہوا ہے جی بالکل. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. یہ تو وہ ایک بہت مشہور آیت ہے کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے. نہیں، وہ فعل ہے. وہ یہ مردہ جو ہے وہ یہ اسم نہیں ہے، یہ تو یہ جو اسم ہے نا وہ اذا مرضت فهو يشفين، وہ فعل ہے. بچوں باہر اچھا. وہ آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وہ آیت جو ہے وہ کہ اس کا نام ہے فعل ہے، اس کے اندر مرضتو واحد متکلم کا فعل ہے. مرضتو جب میں، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اذا جب مرضتو بیمار ہو جاتا ہوں میں، یشفین تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو وہ تو یعنی کہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ مرضى جو ہے اس کی میں نے آپ کو مثال دے دی قرآن میں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. اب یہاں یہ مرضى جو ہے یہ سارے کے سارے جو یہ اوزان لکھے ہوئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. یہ اسم ہے، اور یہ اس سے آگے گردان نہیں چلتی جو آپ گردانیں پڑی ہوئی ہیں ضربا ضربا، ہاں وہ گردان، یہ تو اسم کی جمع لکھی ہوئی ہے. اسم کی بھی جمع ہوتی ہے نا، اسم جیسے ہوتے ہیں اسم کی جمع ہوتی ہے. تو اب یہ اسم کی واحد تثنیہ اور جمع لکھی ہوئی ہے. عبد ایک مرد، تو عباد زیادہ مرد، عالم ایک عالم، علماء زیادہ عالم، نبی ایک نبی، انبیاء زیادہ نبی، رسول ایک رسول، رسول زیادہ رسول. تو یہ وہ اسم کی جمع لکھی ہوئی ہیں. تو یہ وہ ہے، اس لیے اس کو آپ یعنی کہ زبانی چاہے نہ بھی آپ یاد کریں، لیکن آپ کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے یہ نا اوزان. اسی طرح اس سے اگلا صفحہ یہ اس کا نام ہے جو 3 اس میں آئے تھے، مفاعل و مفاعیل و فعائل. مسجد سے مساجد، مفتاح سے مفاتیح، رسالۃ سے رسائل. اب آپ اس کی یعنی کہ دیکھ لیں، مساجد عام طور پر استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ.
اب یہ مسجد کی جمع جو ہے یہ مساجد، بے شک یہ جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ اللہ رب العزت کی ہی ہیں۔ اچھا تو یہ اسی طرح نیچے جو ہے مفاتیح، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، کون سی آیت ہے؟ ایک منٹ سوچ رہا ہوں۔ وعنده مفاتح الغیب الا هو، وہ اس طرح کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس ہے غیب کی چابیاں۔ مفاتیح جو ہے یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح رسالتن کی جمع جو ہے وہ رسائل، یہ عام طور پر اردو کے اندر بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ اس کی جمع ہے رسالہ، اس کی جمع جو ہے وہ رسائل ہے۔ تو یہ رباعی اور خماسی، یہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ رباعی اور خماسی جو ہے وہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے ماضی کے وہ آپ نے پڑھا ہوا ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی اس کو کہتے ہیں جس کے ماضی کے اندر 3 حرف اصلی ہوں، اور رباعی اس کو بولتے ہیں جس کے ماضی میں 4 حرف اصلی ہوں، خماسی اس کو بولتے ہیں جس کی ماضی میں 5 حرف اصلی ہوں۔ تو وہ آپ نے علم و صرف کے اندر پڑھا ہوگا، اور باقی اس کی گردانیں جو ہیں وہ آپ شاید کہ آپ کو پڑھائی جائے جب آپ کا یہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی پورا ہو جائے۔ ابھی تو آپ کو مجھے لگ رہا ہے ثلاثی مزید فی چل رہا ہوگا وہاں علم و صرف کے اندر، ثلاثی مجرد چل رہا ہے۔ ہاں جی ثلاثی، آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ؟ ہاں جی، علم و صرف میں ثلاثی مزید فی سب آپ پڑھ رہے ہیں، کون سی گردانیں پڑھ رہے ہیں علم و صرف میں؟ آج کل ہم جو ہے فعل امر حاضر معروف پڑھ رہے ہیں۔ یہ کون سا باب ہے؟ باپ تو نہیں ہوئی جی، اجتنب ہے، باپ فصل نہیں ہوئے حضرت۔ ہاں جی، بحث افعال ہے یہ، اور اچھا فصل نمبر افعال، 5 ہے۔ ہاں جی افعال، افعل یفعل افعالا، اکرم یکرم اکراما۔ نہیں وہ ابھی شروع نہیں ہوئے حضرت۔ نہیں سر، یہ اچھا ہے اچھا اچھا لا یفعل، یفعل، اچھا یفعل۔ اچھا 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 ایسے ہی ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی چلیں جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب اسی کا جو ہے نا آگے یہ کلیہ لکھا ہوا منتہى الجموع، وہ جمع ہے جس میں الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں جیسے مساجد، یا 1 حرف مشدد ہو جیسے دواب، یا 3 حرف ہو، بیچ کا حرف ساکن ہو جیسے مفاتن ہوئی۔ فائدہ بعض جمع واحد کے غیر لفظ سے آتی ہے۔ ہاں یہ ایک فائدہ جو ہے نا یہ آپ پڑھنے والا، اوپر منتہى الجموع کو آپ کو تھوڑا ذہن میں اس کو چھوڑ دیں، یہ فائدہ جو ہے یہ پڑھنے والا ہے۔ فائدہ یہ بتلا رہے ہیں بسا اوقات جو ہے وہ واحد کا صیغہ کچھ اور ہوتا ہے، جمع کا صیغہ اس کے بالکل جو ہے وہ الٹ ہوتا ہے، یعنی کہ واحد کا صیغے سے بالکل مخالف ہوتا ہے۔ واحد کے صیغے سے جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے جمع مذکر سالم مؤنث سالم، واحد کے صیغے کے اندر ہی تھوڑی بہت رد و بدل کی جاتی ہے تو جمع بنتی ہے، لیکن یہاں جو لکھا ہو بسا اوقات جمع جو آتی ہے وہ واحد کے صیغے کے غیر ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں بعض جمع واحد کے غیر لفظ سے آتی ہے، جیسے امراتن ایک عورت کو بولتے ہیں۔ اب امراتن کی جمع جو ہے وہ نساء، قرآن مجید میں پوری ایک صورت ہے، اس صورت کا نام ہی صورت النساء ہے۔ یہ کئی زیادہ عورتیں ہوں تو ان کو نساء بول دیا جاتا ہے، ایک ہو تو امراتن، زیادہ ہو تو نساء۔ یہ دیکھیں جی واحد امراتن ہے اور جمع نساء ہے، اور نساء جو ہے اور امراتن دیکھیں ان کے اندر کوئی بھی یعنی کہ وہ نہیں ہے، بالکل غیر ہے۔ نساء جو ہے وہ امراتن کا بالکل غیر ہے۔ اور ذو کی جمع جو ہے وہ علو آتی ہے۔ ذو یہ بھی استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے، تو ذو کا مطلب جو ہوتا ہے یہ آپ پڑھیں گے آگے جا کے، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا۔ ذو یہ اس کی میں مثال آپ کو دوں، ذو عربی کے اندر تو اس کی مثال دی جاتی ہے ذو جاہن، جاہ والا، ذو مال، ہاں یہ مثال ٹھیک ہے، ذو مال، مال والا۔ اب اس کی جمع جو ہے وہ علو آتی ہے،
جیسے قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے اولو الالباب، عقل والے. اب والے زیادہ ایک ہو تو والا اور زیادہ ہو تو والے. اب اس کے لیے قرآن میں آیا ہے اولو الالباب ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب. یہ اولی اور اولو یہ ایک ہی بات ہے. یہ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا قرآن مجید میں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب. الباب جو ہے وہ عقل والے کو بولتے ہیں اور اولو کا مطلب ہوتا ہے والے، عقل والے. اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اب یہ ذو اور اولو دیکھیں زمین اور آسمان کا فرق ہے واحد کے سیغے میں، اور جمع کے سیغے کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے. اچھا، فائدہ نمبر 2، کبھی واحد اسم جمع کے معنی دیتا ہے. ہوتا تو لفظ واحد کا ہے لیکن جو ہے واحد اسم جمع کے معنی دیتا ہے. جیسے قوم، رہتن، رکبن، ان کو اس میں جمع کہتے ہیں. قوم سے مراد قوم ہے لیکن اس کی جمع جو ہے وہ اقوام آتی ہے. اور اسی طرح جو ہے یہ آگے رہتن اور رکبن. اب یہ عام طور پر جو ہے وہ اقوام نہیں بولا جاتا، قوم ہی بولا جاتا ہے، فلاں قوم کے سردار یا اردو کے اندر. تو یہ اسم جمع کے معنی دیتا ہے لیکن اس کی جمع میں نے آپ کو بتا دی قوم کی جمع جو ہے وہ اقوام آتی ہے. یہ پیچھے آپ اس کی جمع کا کوئی نہ کوئی بدن ہوگا. فائدہ نمبر 3 لکھا ہوا ہے کہ کبھی بعض الفاظ کی جمع خلاف قیاس آتی ہے. امن کی جمع امہات. اب یہ فمن کی جمع افواہ، ماء کی جمع میاہ، انسان کی جمع اناس، شاۃ کی جمع شیاہ. اب یہ خلاف قیاس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی قانون نہیں لگا، کوئی بھی قاعدہ نہیں لگا، بغیر کسی قاعدے اور بغیر کسی قانون کے یہ جمع آ گئی. اس کے متعلق کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے، بغیر کسی قاعدے کلیے کے جو ہے نا وہ جمع آ جاتی ہے. جیسے امن کی جمع امہات. اب امن کے اندر 2 حرف ہیں الف اور میم. جب اس کی جمع لے کر آ گئے تو اس کے آخر میں الف اور تا بھی لگ گیا اور ہا کا بھی اضافہ ہو گیا. خالی اگر الف اور تا لگتا تو یہ تو آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے کہ جمع مؤنث سالم کے آخر میں الف اور تا لگ جاتا ہے، مؤمنات، قانتات. یہ پیچھے جو آپ نے پڑھا تھا. لیکن یہاں بیچ میں پھر ہا کہاں سے آ گئی؟ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی خلیہ نہیں ہے، خلاف قیاس جو ہے یہ ہا آ گئی. تو یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات. تو اس طرح جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر سورۃ احزاب کے اندر جو ہے یہ امن کی جمع جو ہے وہ امہات بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ازواج ہیں وہ تمام امت کی مائیں ہیں. اس کے لیے جو ہے یہ امہات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے سورۃ احزاب کے اندر. اسی طرح فمن کی جمع جو ہے، فمن جو ہے وہ منہ کو بولتے ہیں. اب ایک منہ ہو تو فمن بول دیتے ہیں، اگر زیادہ منہ ہو تو اس کو جو ہے وہ افواہن بول دیتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بھی عام طور پر اردو کے اندر بھی کوئی خبر جھوٹی ہو تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ محض جو ہے وہ افواہ ہے. اب وہ افواہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ منہ ہے، بس جھوٹی بات ہے، بہت زیادہ منہ سنی سنائی یا کوئی اس طرح کی بات وہ افواہن کہہ دیتے ہیں. تو یہ افواہن جو ہے یہ فمن کی جمع ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ماء کی جمع میاہن. آپ حضرات نے عرب کے اندر سفر کیا ہوگا وہاں عمرے کے لیے. اب وہاں جو ہے وہ بیت الخلاء کے یا وضو خانے کے باہر لکھا ہوتا ہے میاہن، تو اس طرح کا لکھا ہوتا ہے. یہ ماء پانی کو بولتے ہیں تو میاہن اس کی جمع ہے. اسی طرح جو ہے وہ انسان. ہاں جی، پانی کی بھی جو جمع ہوتی ہے. ہاں جی، پانی کی بھی جمع ہوتی ہے. نہیں پانی ہونا، پانی ہونا، پانی کی ایک نسل تھوڑا ہے. پانی کی یہ میٹھا پانی ہے. آج کل تو ہمارے یہاں ہی پانی کی کئی قسمیں ہیں. دکان پہ چلے جاؤ تو یہ نیسلے کا پانی ہے، یہ اکوا فینا کا پانی ہے، یہ فلاں پانی ہے، یہ میٹھا پانی ہے، یہ کھارا پانی ہے، یہ زمزم کا پانی ہے، یہ دوسرا پانی ہے. پانی کی تو ان کی جمع میاہن. انسان کی جمع اناسن. تو انسان اس کی جمع جو ہے وہ اناسن. شاطن جو ہے یہ بکری کو بولتے ہیں. اب اس کی جمع جو ہے وہ شیاہن جو ہے وہ آتی ہے. تو یہ ساری جمع جو ہے یہ خلاف قیاس آئی ہیں، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر قانون نہیں لگا، بغیر کسی قاعدے اور قانون کے جو ہے یہ جمع آ گئے.
یہ تو آپ کا پورا ہو گیا. آگے یہ فصل نمبر 11 ہے. یہ منصرف اور غیر منصرف کے متعلق ہے. استاد جی وہ اتنا ہی کافی ہے, اس کو ذرا کر لیتے ہیں آپس میں. ہاں جی بالکل اتنا ہی کافی ہے. میں ویسے ہی آپ کو یہ بھی تھوڑا مشکل ہے منصرف اور غیر منصرف. تو اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے نا منصرف اور غیر منصرف کے بعد آپ کے مرفوعات انشاءاللہ منصوبات اور وہ مجروحات شروع ہو جائیں گے. تو یہ منصرف اور غیر منصرف بھی تھوڑا مشکل ہے تو آسان ہی, لیکن اہم باب ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر بھی اوزان یاد کرنے والا رٹے والا کام زیادہ ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ آپ جمع کے ہی آپ سارا یاد کر لیں. تو یہ 3 فائدے یاد کر لیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو پیچھے اوزان پڑے تھے اس کو دوبارہ آج دیکھ لیں. یہ چلیں جی اب تکرار کر لیں اس کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آلو أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی حضرات السلام. میں آپ کی کتاب کو دیکھ رہا ہوں. کتاب تو کھلی ہوئی ہے، خاموشی ہے. میں تھوڑا انتظار میں بیٹھ گیا. میں نے کہا چلو تکرار کر دے یا کیا. جی انفرادی مطالعہ کر رہی تھی ساتھ میں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. چلو علم صرف کا پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا سبق. جی کتاب شیئر کر دیں اپنی کتاب صرف کی. کنٹرول کس کے پاس ہے؟ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر عمر کے پاس ہے. عمر صاحب آپ کے پاس ہے کنٹرول صاحب؟ نہیں جی میرے پاس کنٹرول نہیں ہے اور میں نہیں کر سکتا کیونکہ موبائل لیپ ٹاپ پہ میرا فرق ہے. وہ ادارے کو ابراہیم صاحب میسج کر دے کوئی ساتھی جلدی سے. کتاب کا وقت جب ہو جائے تو فوری شیئر کرنا چاہیے. ویسے بھی ہم سے وقت ضائع کافی ہوتا ہے، پھر کتاب کے انتظار میں وقت ضائع ہو جاتا ہے. میں موبائل سے شیئر کرتا ہوں لیکن پھر وہ موبائل پہ شیئر کرتے ہوئے پھر میں بات نہیں کر پاؤں گا تو مجھے اپنا مائک بند رکھنا پڑے گا. میں مولانا ابراہیم صاحب کو میسج کرے، وہ خود شیئر کر دیں گے تاکہ مسئلہ نہ بنے کوئی. اچھا ابھی مولانا بلال صاحب بھی آ گئے ہیں. سبق پڑھنا ہے کیا ہے بھائی؟ مولانا اشرف صاحب آپ سبق پڑھانا چاہتے ہیں؟ مولانا سبق پڑھانا چاہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم حضرت. میں میرے خیال میں ابھی جو ٹیم ہے ابھی پیریڈ کلاس جو ہے میرے خیال میں مولانا بلال صاحب کا ہے. مولانا سبق پڑھانا ہے آپ نے؟
مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا اشرف صاحب آپ سبق پڑھانا چاہتے ہیں؟ چلے گئے. میرے ساتھ ہی میسج کر لے ساری کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھی حدیث کا ترجمہ سنائیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن ایک آدمی کی طرح ہے. اگر تکلیف ہو، درد ہو، بیمار ہو، اس کے ہاتھ میں تو سارے جسم کو درد ہوتی ہے، اور اگر تکلیف ہو اس کے سر میں تو سارے جسم میں درد ہوتا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ بتایا کہ سارے ایمان والے لوگوں کو ایک آدمی کی طرح سمجھایا ہے. یعنی ایمان والے ایک آدمی کے اعضاء کی طرح ہوتے ہیں، جس کو اگر ایک اعضاء میں درد ہو تو سارا جسم درد ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے. اس طرح اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو سارا جسم ہی تکلیف میں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پھر یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے اور اس میں سلوک کرنا چاہیے. تو جو صحیح ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے: مومن ایک آدمی کی طرح ہے، اگر تکلیف ہو، درد ہو، بیمار ہو اس کے ہاتھ میں تو درد ہوتا ہے سارے جسم میں، اور اگر تکلیف ہو سر میں تو درد سارے جسم میں ہوتا ہے. آواز غائب ہو گئی. آپ کی آواز تو غائب نہیں ہوئی نا. آپ کی آواز بھی آ رہی ہے جی. جی جی. آج مسئلہ ہے مجھے بہت زیادہ. دیکھیے حدیث پاک: نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. السفر قطعۃ من العذاب يمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ فإذا قضى احدکم نہمتہ من وجہہ فلیعجل الی اہلہ. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. یہ حدیث پاک کی عبارت ہے. السفر، اس کا معنی ہے سفر کرنا، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرنا، ایک علاقہ سے دوسرے علاقے کی طرف سفر کرنا. قطعہ، اس کا معنی ہے ٹکڑا، اور ایک معنی اس کا جدا کرنا بھی آتا ہے. یہاں
टुकड़े के माने में है, किताब का टुकड़े को कहते हैं। मैंने ये हरूफ जारा में से है, आप हज़रात को बताया था, ये इसम पर दाखिल होता है, जिस इसम पर दाखिल होता है उसको ज़ेर कर देता है। ये हरूफ जारा के अंदर इतना करंट होता है, हैवी करंट होता है। ये हरूफ जारा गर्म तार है, जैसे आप सब हज़रात गर्म तारे हैं। हैवी करंट होता है, जिसके ऊपर भी आता है तो ज़ेर कर देता है। अज़ाब इसका माना तकलीफ है। अज़ाब का माना जिसको भी अज़ाब होता है, चाहे आग का अज़ाब हो, कोई भी हो, तो तकलीफ तो जरूर होती है ना। यमना इसका माना है मना करना, रोक देना। अहद एक को कहते हैं, कुम ज़मीर मुखातब की है। नौम नींद को कहते हैं। ताआम खाने को कहते हैं। शराब पीने को कहते हैं। यहाँ तक तर्जमा देख लें, उसके बाद फिर आगे तर्जमा करते हैं। अस्सफरु क़ित्अतुम मिनल अज़ाबी, सफर टुकड़ा है अज़ाब का। सफर अज़ाब का टुकड़ा है। आगे बता दिया कि अज़ाब का टुकड़ा क्यों है, उसकी वजह भी साथ बता दी। अज़ाब का टुकड़ा इसलिए है कि यमनउ अहदकुम, ये रोक देता है तुम में से एक को, नौम नींद को भी रोक देता है। तो बस में बंदा बैठा ना, थक के आते हैं, कभी इधर उठ के इधर सर लग रहा है, कभी दाएं तरफ को लग रहा है, कभी बाईं तरफ को लग रहा है, तो नींद भी नहीं आती सफर में। ताआम खाने को कहते हैं, जिसको जो बस में बैठा हुआ जिसको उल्टियाँ लग जाए तो वो खाना खाएगा, फिर खाना खाने का दिल नहीं करता। या उल्टियाँ ना भी है, खाए ना भी है, बस वाले गाड़ी चला रहे हो, खाने पीने का वक्त भी ना दे। यानी मतलब ये है कि खाने पीने की चीजें तो दूसरी गाड़ियों के अंदर भी होती है, जैसे ट्रेन है भी होती है। मतलब ये है कि राहत सुकून इत्मीनान के साथ बंदा नहीं खा सकता, और पानी भी बंदा नहीं पी सकता सुकून इत्मीनान तवज्जो के साथ। तवज्जो सारी जहाँ जा रहा है उस तरफ होती है, बस गुजारे लायक काम करता है वहां बैठ के गाड़ी के अंदर, खाना खाना पीना। फरमाया कि ये सफर रोकता है तुम में से एक को नींद से, ताअमहु और खाने से, व शराबहु और पीने से। फ़इज़ा क़ज़ा अहदुकुम नहमतहु, फ़ा का माना है बस, इज़ा का माना है जब, क़ज़ा का माना है पूरा कर लेना। बस जब पूरा कर ले, अहदुकुम तुम में से एक, नहमतहु नहमा गर्ज, जिस मकसद के लिए सफर कर रहा था वो मकसद को पूरा कर ले, मिन वजहिही, वजह कहते हैं मुंह के ऊपर मारना, वजह चेहरे को भी कहा जाता है। नहमन का एक माना मरीज भी आता है। नहमता जरूरत को पूरा कर लेना, इसका एक माना ये भी आता है।
یعنی مطلب یہ ہے اذا قضا احدکم نہمتہ، جب پورا کر لے تم میں سے ایک اپنی ضرورت کو، من وجہ ہی، اس کا معنی اگر کرتے ہیں تو پھر اگلا معنی سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے اس کا معنی نہیں کریں گے۔ من وجہ ہی اپنی طرف سے، یعنی اپنا سفر پورا کر لے، مطلب یہ ہے۔ تو پھر کیا کرے؟ فَلْيَعْجَلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، بس چاہیے کہ جلدی آ جائے اپنے گھر کی طرف، یعنی جب اپنے مقصد کو پورا کر لے تو پھر واپس گھر جلدی لوٹ آئے۔ دوبارہ پھر ترجمہ دیکھیے، السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ، روکتا ہے تم میں سے ایک کو نیند سے، کھانے سے اور پینے سے۔ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ، پر جب پورا کر لے تم میں سے ایک اپنی ضرورت کو اپنی طرف سے جو سفر کیا تھا، یا اپنا سفر جو کیا تھا، تو جب پورا کر لے تو فَلْيَعْجَلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پس چاہیے کہ جلدی آ جائے اپنے گھر کو، اپنے گھر کی طرف جلدی لوٹ آئے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے، انسان جب سفر کرتا ہے تو انسان کو جسمانی اعتبار سے بھی مشقت اور تنگی آتی ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی تنگی آتی ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی تنگی آتی ہے کہ انسان سردی ہے، سردی کو برداشت کر رہا ہے، گرمی ہے، گرمی کو برداشت کر رہا ہے، گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، خطرہ ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ بھی خوف انسان کے سامنے ہوتا ہے، اس چیز کا بھی ڈر ہوتا ہے، یعنی سکون اطمینان کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا، بے چین ہوتا ہے انسان جو مسافر سفر کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر جو راحتیں آتی ہیں، انسان جو سفر کرتے ہیں ان راحتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آج کل تو سواریاں بھی موجود ہیں، لیکن پہلے زمانے میں سواریاں بھی نہیں ہوتی تھی، پیدل لوگ سفر کرتے تھے، تو آپ اندازہ لگائیے پھر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ جو جماعتیں جاتے ہیں، تبلیغی جماعت والے، پیدل کی جماعت جا رہی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس تکلیف کو، یہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ اس تکلیف کو تشبیہ دی گئی ہے عذاب کے ساتھ۔ عذاب کے اندر بھی تو تکلیف ہوگی نا، انسان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طرح سفر کے اندر بھی بہت ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اس لیے سفر کو عذاب کے ساتھ تشبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کا ٹکڑا فرمایا۔ اسی طرح یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جسمانی اعتبار سے بھی تکلیف ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے۔ جسمانی اعتبار سے اس طرح کہ انسان کھانا بھی نہیں کھا سکتا صحیح طریقے سے، نیند بھی نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے، اور اس طرح پانی بھی نہیں پی سکتا، اور اسی طرح جو راحت کا سامان ہوتا ہے انسان اپنے لیے وہ بھی مہیا نہیں کر سکتا، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جسمانی اعتبار سے مشقت ہے۔ اور روحانی اعتبار سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان جب سفر کر رہا ہے، گاڑی نہ رکے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز چھوٹی جا رہی ہے، سفر میں ہے، عید کی نماز کا وقت آ گیا وہ بھی چھوٹ گئی، جماعت کی نماز، روزہ جس کو اللہ تعالی نے رخصت دی ہے کہ روزہ سفر میں
رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، اگر چھوڑنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے، لیکن اگلے سفر جب واپس لوٹ آؤ تو رمضان کے بعد پھر اس کی قضا کر لو۔ تو ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ روحانی اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے۔ سفر کے اندر جسمانی اعتبار سے بھی تکلیف ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جسمانی اعتبار سے اس طرح جو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان سردی کو بھی برداشت کرتا ہے، گرمی ہے اس کو برداشت کیا، کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھا سکتا، صحیح طریقے سے سو نہیں سکتا، صحیح طریقے سے پانی نہیں پی سکتا، جو راحت کا سامان انسان اپنے لیے مہیا کرتا ہے انسان سفر کے اندر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں سفر کے اندر، انسان اس کو برداشت کرتا ہے، یہ جسمانی اعتبار سے تکلیف ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑ جاتی ہے، روزہ چھوڑ جاتا ہے، جماعت کی نماز چھوڑ جاتی ہے، جمعہ کی نماز چھوڑ جاتی ہے، یہ روحانی اعتبار سے ہے۔ اس لیے سفر کو عذاب کا ٹکڑا کہا گیا ہے۔ حضرت پھر ایک آخر سوال میں ہے، جی جی کتنے سفر پہ جو ہے نا بندہ کتنا سفر کرے تو تب روزہ معاف ہوتا ہے؟ روزہ بندہ نہیں رکھ سکتا؟ یہ شرعی سفر جو ہے نا وہ 75 کلومیٹر کا ہے، جس میں بندہ سفر کرے تو نماز قصر پڑتا ہے نا، 75 کلومیٹر وہ سفر ہے۔ اب اچھا جی، اگر آپ 75 کلومیٹر دور سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 75 کلومیٹر اتنا سفر ہے لمبا، تو جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلیں گے، اپنی بستی سے شہر سے باہر نکلیں گے تو فوراً آپ پر قصر لازم ہو جائے گی، آپ پر قصر لازم ہو جائے گی، آپ قصر شروع کر دیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو جیسے آپ گھر سے نکلیں گے، شہر سے نکلیں گے تو آپ ظہر کی قصر ہی پڑھیں گے۔ پھر جب اگر نمازیں قصر والی چھوٹ گئی آپ سے، سفر میں تھے، ظہر کی نماز رہ گئی، وہ بھی آپ نہیں پڑھ سکے، گاڑی والوں نے گاڑی نہیں روکی، عصر کی نماز رہے گی، مغرب کی رہے گی، عشاء کی رہے گی۔ اب ظہر، عصر اور عشاء یہ نمازیں ایسی ہیں جن میں آپ پر قصر لازم تھی، قضا ہو گئی، آپ قصر نہیں کر سکے۔ جب آپ گھر آئیں گے تو اب یہ چونکہ آپ کے اوپر فرض ہوئی تھی یہ نمازیں قصر ہو کر، تو قصر ہی کی قضا کریں گے۔ ایسا نہیں کہ گھر آئیں تو وہ جو نمازیں چھوٹ گئی تھی ظہر کی تو پوری پڑھیں گے، نہیں، بلکہ وہ قصر ہی پڑھیں گے، 2 رکعتیں پڑھیں گے، عصر بھی 2 رکعتیں پڑھیں گے، عشاء بھی 2 رکعتیں، مغرب تو 3 ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، گھر میں ہو تو 3 ہی پڑھتے ہیں۔ سمجھ آئیے بھائی؟ جی اچھا پھر فرمایا کہ فل یعجل، جی جی اچھا میں ویسے یہ جب آپ یہ حدیث بتا رہے تھے تو میرے اس میں میرے ذہن میں 2-3 سفر آئے۔ سفر آج کے دور میں بھی اب جو لوگ ہیں، جو دنیا کے جو بڑے ترقی کرنے والے ممالک ہیں، انہوں نے سفر کو بہت زیادہ آرام دہ بنانے کی کوشش تو کی ہے۔ لائک میں نے ایک دفعہ ایک ٹرین میں سفر کیا ہے جو یہ 450-500 کلومیٹر پر گھنٹے کے حساب سے چلتی ہے، تو وہ جتنا مرضی اس کو کر لیں، آرام دہ بنا دیں، لیکن پھر بھی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جو سفر ہے یہ آپ کو جو ہے وہ تھکا دیتا ہے۔ بالکل، دیکھنا آپ وہاں سوئیں گے نا، ٹرین ہے نا وہاں سوئیں گے، جو ٹکٹ چیک کرنے والا تو وہ آ کے آپ اٹھا دے گا، اور جو بھی ٹکٹ چیک کرواؤ گے آپ کے پاس ٹکٹ ہے، اگر آپ نے ٹکٹ چیک بھی کروائی ہوئی ہوگی نا، بعد میں بھی چیک کرنے آئیں گے تو تب بھی اٹھا دیں گے آپ کو، تو صحیح طریقے سے آپ نیند تو نہیں کر سکیں گے نا بھائی۔ یا آپ سوئے ہوئے ہیں، کوئی اور آدمی آئے گا، وہ آ کے یار جگہ کو دے دو یار مجھے، اس نے اپنی سیٹ نہیں کروائی ہوتی، یار مجھے تھوڑی سی جگہ بیٹھنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دو، بس تھوڑی سی جب جگہ دی تو وہ اس کو بھی اٹھا دے گا جس کی سیٹ ہے۔ تو اس طرح کی ماحول ہوتا ہے عجیب طرح کا، سفر کے اندر بندہ پریشان حال ہو جاتا ہے، کبھی اٹھو کبھی بیٹھو، کبھی کہیں جاؤ، کبھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سکون اطمینان سے پھر بھی سفر نہیں ہو سکتا۔ راحت کا سامان تو ہوتا ہے، اے سی وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں، ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ سفر کرتا کرتا تھک تو جاتا ہے نا آخر، جی 1 گھنٹے کا سفر ہے تو پھر بھی تھک گیا ہے۔
ट्रेन के अलावा किसी और गाड़ी में, छोटे रक्शे तो वैसे ही फिर माशाल्लाह 2 मिनट का सफर हो तो वो 10 मिनट 20 मिनट लगा देते हैं। धक्के ऐसे देंगे कि बस आपकी और शुरू हो गया सर जी। रक्शे वाले तो फिर वैसे ही फिर धक्के देते हैं, 2 मिनट का सफर हो तो 10 मिनट पे करवाते हैं, और ऐसे धक्के देते हैं कि आपने खाना खाया होगा तो रोटी आपकी हजम हो जाएगी, हामला औरत है वो बैठ गई है तो उसका बच्चा वहीं धक्कू में ही पैदा हो जाएगा, अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुर्दे में पथरी है तो वो निकल जाती है। हाँ वो भी निकल जाएगी। तो ये सफर, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफर ये अजाब का टुकड़ा है, वाकई ऐसे ही है। तो फिर आखिर में फरमाया कि फल याजल इला अहली, बच्चे के वापस लौटे अपने घर की तरफ। यानी मतलब ये है कि इस आखिरी टुकड़े का मतलब ये है कि अगर बाज़ इंसान ऐसे भी होते हैं जो सैर व सियाहत के लिए सफ़र करते हैं, जो भी लाहौर शहर देख के आओ भी, अजायबात घर ये देख बादशाह मस्जिद देख के हो जी, हमने स्कूल में पढ़ा था, किताबें में पढ़ा था, बादशाह मस्जिद है, फलां है, ये है, वो जो भी देख के हो भाई। सैर व सियाहत के लिए भी लोग सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। अगर ज़रूरी सफ़र नहीं है तो जब सैर व सियाहत के लिए बंदा गया है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलयाजल इला अहली, फिर वापस जल्दी आ जाए, ऐसा नहीं कि वहीं रह जाए, घूमता रहे फिरता रहे, जल्दी वापस आ जाना चाहिए। अच्छा जी, आगे है नौउन आखर मिनहा, ये इबारत कहीं आप हजरात को नजर आ रही है? ये आप हजरात ने कौन सी किताब खोली है? मैं तो अभी देख रहा हूँ मोबाइल पे। मैंने बड़ी कोशिश की है किताब ओपन खोलने की, लेकिन वो जो है वो मेन होस्ट जो है वो, इसकी वजह से हम शेयर नहीं कर पा रहे किताब। अच्छा, आपके पास, आप हजरात के पास तो किताबें हैं ना? जी उस्ताद जी। या बस वही हिफज हाफिज उल हदीस? उस्ताद जी ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा थोड़ा सा एक दफा दोहरा दें, बिजली नहीं थी, मेरा नेट भी नहीं था। सफर, सफर का माना है सफर करना, जी। क़िता का माना है टुकड़ा। मैंने हरूफ जारा में से है, मैंने बताया था ये इसके अंदर फुल करंट होता है, पावर, गरम तार है, जिसके ऊपर इस्म पर आता है तो उसको ज़ेर कर देता है। अजाब का माना अजाब हो गया, तकलीफ। यमनाउ का माना रोकना, अहद एक को कहते हैं, कुम ज़मीर मुखातब की है, तुम। नौम नींद को कहते हैं, ताम खाने को कहा जाता है, शराब पीने को कहते हैं। फा का माना पस है, इज़ा का माना जब, ये हरूफ शर्तिया में से है। क़ज़ा का माना है पूरा कर लेना। अहद का माना एक, कौम ज़मीर हुई मुखातब की। नहमा, नहमा कहते हैं ज़रूरत की चीज़, हाजत, ये ज़रूरत, मकसद। वजह चेहरे को कहा जाता है। फल याजल का माना जल्दी करना। अहल कहते हैं घर, घर को जो घर में रह रहा। चलो भाई, ये फिर कल इंशाअल्लाह अगले हदीस पढ़ेंगे। एक दो तर्जुमा देख लीजिए। अस्सफर, सफर क़ित्अतुम मिनल अज़ाब, अज़ाब का टुकड़ा है। यमनउ अहदकुम नौमहु व तआमहु व शराबहु, रोकता है तुम में से एक को नींद से, व तआमहु खाने से, व शराबहु और पीने से। फ़इज़ा क़ज़ा अहदुकुम नहमतहु, जब पूरा कर ले तुम में से एक अपनी ज़रूरत को, मिन वजह अपनी तरफ से, फलयाजल इला अहली, बच जाए कि जल्दी लौट आए अपने घर की तरफ। चलिए कल फिर इंशाअल्लाह भी पढ़ेंगे। दिन की बाकी तो मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।